اتنا اپنے گھر کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے. بڑی عمر کے لوگوں کو اپنے گھر سے نکلنا شاید دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے. ان کا پورا جو نظام زندگی ہوتا ہے وہ ان کے کمرے اور ان کے بستر اور ان کے گھر کے ساتھ ایسا بندھ جاتا ہے کہ وہ راحت، وہ چین، وہ آرام ان کو نہ کسی بڑے سے بڑے ہوٹل میں آتا ہے، نہ کسی بڑی سے بڑی سیرگاہ میں آتا ہے. جوانی کا تو ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہے، تو جوانی کے جذبات کا اعتبار نہیں ہوتا. لیکن جب انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، جتنی اس کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، جتنا اس کے جذبات میچور ہو جاتے ہیں، اتنا اس کا اپنے گھر کے ساتھ تعلق بڑھ جاتا ہے. تو گھر ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کی عطا ہے. جیسے وہ اس دنیا میں ایک گھر کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور جس گھر میں اس کی ضروریات پوری ہوں وہاں پر وہ راحت محسوس کرتا ہے، بین ہی ایسے ہی اس کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آخرت کو دار الاخرہ کہا ہے. آخرت کا گھر، دار گھر کو کہتے ہیں کہ انسان چونکہ گھر میں سمجھ سکتا ہے کہ بغیر گھر کے زندگی کتنی دشوار، سڑک کے اوپر زندگی گزارنا کتنی دشوار ہے. اگر کسی کے سرے سے گھر نہ ہو اور اس کے پاس کوئی سر چھپانے کا ٹھکانہ نہ ہو، کہیں اس کے پاس لیٹنے کی جگہ نہ ہو، کہیں اس کے پاس دھوپ سے اور بارش سے بچنے کی جگہ نہ ہو، تو میں اور آپ اس کو کتنا مشکل زدہ انسان سمجھیں گے. تو آخرت کو اسی لیے گھر کہا گیا. اور آخرت کو وطن بھی کہا گیا ہے. اور بزرگوں کی کتابوں کے اندر تو اس وطن جب کہا جاتا ہے تو اس سے ہمیشہ مراد آخرت کا وطن ہوتا ہے کہ اس میں رہنا زیادہ ہوتا ہے. اس دنیا میں کوئی ایک جگہ 40 سال رہ لیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، یہ اس کی زیادہ سے زیادہ زندگی ہے. لیکن آخرت کے وطن میں تو اس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اسی لیے دنیا میں انسان کو ایک اور چیز جس سے راحت ملتی ہے وہ بیوی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کا اپنی بیوی سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. جوانی میں خدا نہ کرے کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو وہ ایسے اداس اور تنہا نہیں ہوتا جیسے بڑھاپے میں اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے. آپ کبھی ان بوڑھوں کو دیکھیں جن کی بیویاں فوت ہو جائیں، ان کو پوری زندگی، پوری دنیا بے معنی لگنے لگ جاتی ہے. وہ تعلق آپس میں اتنی مزاج شناسی ہو چکی ہوتی ہے، اتنا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ تعلق اس کا کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. کوئی اس کی ضروریات کو سمجھ نہیں سکتا. میرے پاس ایک بزرگ آئے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا اور بڑی عمر کے تھے، سفید ریش تھے. ایسے جاننے والے تھے ہمارے، ان کے بچوں کو بھی میں جانتا ہوں. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب، یہ نہیں ہے کہ میرے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے مجھے اتنی تابعدار بہویں دی ہیں کہ میں ان کو ایک دفعہ آواز دوں تو وہ مجھے 2 دفعہ جی ابا کہہ کر جواب دیتی ہیں اور میری ہر پکار پر پہنچتی ہیں. لیکن مجھ سے کہا نہیں جاتا ان سے. میں اپنی ضروریات ان سے کہہ نہیں سکتا، میرے منہ پر نہیں آتی. جو باتیں میں اپنی، چاہے بوڑھی بیوی تھی لیکن میں اسے کہتا تھا میری شلوار میں ہزار بند ڈال دو، تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ پہلے سے پڑا ہوتا تھا. لیکن اب یہ میں بہوؤں سے نہیں کہہ سکتا. تو اتنا پھوٹ پھوٹ کر روئے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ من کا انسان کا اس میں بڑے نیک دیندار آدمی تھے. تو اللہ جل شانہ نے دنیا میں چونکہ انسان کے لیے ایک باعث سکون رشتہ بنایا. اگر دین ہو تو باعث سکون ہے، اگر دین نہ ہو تو بعض اوقات سوہانے روح ہے. ہر رشتہ، صرف میاں بیوی کا نہیں، اولاد اور والدین کا، بہن بھائیوں کا، ان رشتوں کا لطف صرف دین پر چل کر اٹھایا جا سکتا، کیونکہ اس میں حفظ مراتب طے ہیں، اس میں درجات طے ہیں. اس میں اولاد کے لیے والدین کا معاملہ کیا ہے، والدین کا اولاد کے ساتھ کیا ہے، شوہروں کا بیویوں کے ساتھ کیا ہے، بیویوں کا شوہروں کے ساتھ کیا ہے، بھائیوں کا آپس میں کیا ہے. اس بارے میں ایک ایسے احکامات ہیں، جب انسان ان احکامات کے اوپر آ جاتا ہے تو زندگی دنیا میں جنت کے مزے لینے لگتا ہے. ان رشتوں کا لطف اٹھاتا ہے وہ انسان. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں وہ ہمارے سامنے زندگیوں کا رخ ہے. آپ عدالتوں میں چلے جائیں، بھائی بھائی کے خلاف آیا ہوا ہے، بھتیجے چچا کے خلاف آئے ہوئے،
اور نہ صرف یہ کہ عدالتوں میں آئے ہوئے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کے درپے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے پرایوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتے جتنی بعض اوقات اپنوں سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ حفظ مراتب ہو جاتے ہیں۔ حفظ مراتب کہتے ہیں ہر ایک کو اس کے درجے پر رکھنا، کس سے اللہ جل شانہ کس رشتے کے بارے میں کس رویے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ دینی تعلیم کے علاوہ اور دینی تہذیب کے علاوہ ہماری مشرقی تہذیب میں چونکہ دینداری تھی، اس لیے اس مشرقی تہذیب کے یہ رویے بنے، خود یہ دین کی وجہ سے بنے تھے۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں خاندانوں میں جہاں کچھ روایتیں موجود ہیں، وہاں چھوٹے بڑے کا ادب ہے، لحاظ ہے، والدین کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور رشتہ ہے، وہ اسی دینی روایت کا ہماری اپنی اس کلچر میں سرایت کر جانے کی وجہ سے۔ اور جہاں یہ رشتے اٹھ جاتے ہیں اور باہم رشتہ دو افراد کا صرف مادی رہ جاتا ہے، مادیت کی بنیاد پر رہ جاتا ہے، تو وہاں اس کی اقدار بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہیں، اور وہی رشتہ بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے آخرت میں انسان کو یہ جو حوروں کا تصور دیا ہے کہ ایک انسان کو اس کی من پسند حور میں جس چیز کو بتایا گیا وہ ہے کہ اس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہوں گی، جس طرح آج دنیا کے ہر انسان سے اگر کہا جائے کہ وہ جیسی بیوی چاہتا ہے، جیسے کوئی انسان نہ ہو، مثلا اگر کوئی مشین ہو، کوئی کمپیوٹر ہو، کہ اس میں جو اس کی پروگرامنگ کرنی ہے انسان کو خود اس کا اختیار دے دیا جائے کہ تم خود اس کی پروگرامنگ کرو، تو انسان دنیا میں کتنا خوش ہو اگر بیویوں کا یہ اختیار اس کو مل جائے کہ اس میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں اس کے اندر ڈال دو، اور جو چیزیں اس کی ناپسند ہیں اس میں سے نکال لو، اور اس کی پوری کنفیگریشن اور پروگرامنگ انسان کے ہاتھ میں دے دی جائے، تو یہ تو انسان کو ایک حسین خواب لگے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس طرح دنیا کے اندر، ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ جل شانہ نے انسان کو جو اس رشتے کا جو آخرت میں جو رشتہ ہوگا وہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ وہ مکمل انسان کی خواہشات اور اس کی ضروریات اور اس کے تقاضوں کے مطابق اللہ جل شانہ اس کو ڈھالیں گے۔ اسی لیے دنیا میں اگر کسی کو ان رشتوں سے تکلیف پہنچے تو اس کے ذہن میں آخرت کے رشتے تازہ ہونے چاہیے کہ آخرت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں ان رشتوں سے انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی تمام نعمتیں در حقیقت آخرت کی نعمتوں کی یادگار ہیں، تذکار ہیں۔ اگر ان نعمتوں کے وقت انسان کو آخرت کی نعمت یاد نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کر۔ اگر کسی کو اپنے دنیا کے گھر کی راحتوں میں رہتے ہوئے آخرت کے گھر کی فکر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس گھر کی نعمت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اگر دنیا میں کسی کو اپنے زواجی رشتوں سے کہ اگر کوئی راحت اس کو پہنچ رہی ہے، اس سے آخرت کے ان رشتوں کا خیال پیدا نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں نعمت کے ساتھ جو سب سے بڑا انسان ظلم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا۔ نعمت ہو لیکن اس نعمت کا استعمال اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں ہو رہا، یہ کسی نعمت کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ دی گئی تھی اللہ کی یاد کے لیے، دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے، دی گئی تھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے، اور وہ استعمال ہو رہی ہے شیطان کے رستوں میں، وہ استعمال ہو رہی ہے دوسری چیزوں میں۔ دیکھیے دنیا کی چیزوں کے بارے میں علماء نے ایک قاعدہ اور ضابطہ بتایا ہے کہ دنیا میں ہماری ضروریات یا ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ سامان جس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی، ضرورت کا وہ درجہ جس کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن ہو، جیسے کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، ایک انسان کی ضروریات، اس کا تو حصول انسان کے لیے بعض صورتوں میں مباح، بعض چیزوں کا بعض صورتوں میں واجب ہے۔ مثلا اتنا کپڑا تن پر ہونا کہ اس کا سطر ڈھک رہی ہے تو انسان پہ واجب ہے، فرض ہے اس کے اوپر۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضرورت سے آگے بڑھ کر راحت کا درجہ جس کو کہتے ہیں، مثلا انسان کو اس سے آرام اور راحت ملتی ہو، جیسے پنکھے کی ہوائیں،
اس بغیر بھی زندگی گزرتی ہے، لیکن اس سے ہوا سے راحت ملتی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، اس کے بغیر زندگی تو گزرتی ہے مگر اس سے راحت انسان کو زیادہ ملتی ہے، وہ بھی جائز ہے انسان کے لیے۔ تیسرا درجہ ہے کہ جس کا تعلق راحت سے تو نہ ہو لیکن انسان کو ایک قلبی مسرت اس سے ملتی ہو۔ اگر انسان کو اللہ نے وسعت دی ہو تو جائز طریقوں سے انسان مسرت کی چیزیں، خوشی کی چیزیں بھی حاصل کر سکتا ہے، اس پر بھی اللہ جل شانہ نے پابندی نہیں لگائی۔ چوتھا درجہ جہاں سے حرام شروع ہوتا ہے اور وہ ہے کہ وہ چیز جو انسان فقط نہ وہ اس کی ضرورت سے اس کا تعلق ہے، نہ اس کی راحت سے تعلق ہے، نہ کسی جائز حلال مسرت سے اس کا تعلق ہے، اس کا تعلق صرف دکھلاوے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صرف دنیا میں بڑائی جتلانے کے لیے ہے، نمایاں ہونے کے لیے ہے، لوگوں کے اوپر ایک روب جمانے کے لیے ہے، یہاں سے مال کا اور نعمتوں کا حرام استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے پاس موجود چیزوں کا، اپنے پاس موجود نعمتوں کا یہ حساب کتاب ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، یہ کس قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، میں کس استعمال میں ہیں، کس مقصد میں۔ ہمارے ہاں چیزوں کو چونکہ یہ جذبہ اس میں سے نکال لیا جاتا ہے یا نکل گیا ہے ہمارے اندر، تو جب ہم کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو یا نمود و نمائش پر، یا ان کا تعلق جو ہے وہ دکھلاوے کے ساتھ ہوگا، یا اس کے اندر ضرور ایسی چیزیں ہوں گی جو جائز نہیں ہوں گی۔ دیکھیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت پر انسان کو ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے اس نعمت اولاد کا شکر ادا کرنے کی بجائے انگریزوں سے سالگرہ کا طریقہ وصول کر لیا کہ جب سال گزر جائے گا اس بچے کی پیدائش پر تو ہم کیا کریں گے، ہم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جناب، ایک تقریب ہو رہی ہے اور کیک کاٹا جا رہا ہے اور اس میں عجیب، اور اس کی جو آج کل کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، اس پوری تقریب کو آپ بغیر کسی تنگ نظری کے، اب اس پوری آپ سب نے منائی ہوں گی اور مناتے ہوں گے، آپ اس میں بتائیں کہ اس میں شکر الہی کا پہلو کدھر ہوتا ہے، وہ کون سا موقع ہوتا ہے اس میں جب اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں سارے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ وہ تو اب تو ایک اپنے مال کے اور اپنے اس کے اظہار کا، ایک تفاخر کا اور اس میں بچوں کے درمیان موازنے کا، گھر میں یہ عذاب بن گئی ہے۔ برتھ ڈے کی تقریب، بچے کہتے ہیں وہ جی فلانے کی برتھ ڈے ہوئی تھی، اس کا 10 پاؤنڈ کا کیک تھا، میرے لیے آپ نے 15 پاؤنڈ کا بنانا ہے، اور اس کے اوپر اتنی یہ تھی، ایسی ڈیکوریشن تھی۔ ہم لوگ بتاتے ہیں، ہم نے تو اللہ کا شکر ہے کبھی ہمارے یہاں تو بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی برتھ ڈے گزر گئی ہے، تو ان کو یاد بھی نہیں رہتا، کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، نہ کبھی سنا ہے، نہ ایسی تقریبات میں گئے ہیں۔ لیکن سنتا ہوں، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک عجیب مصیبت بن گئی ہے کہ اب اس پہ جو ہر سال اس میں ایسے اضافے اور اس میں ایسی نت نئی چیزیں کہ وہ خود ایک پورا ولیمہ بنتا جا رہا ہے جیسے۔ تو یہ نعمت تھی، اولاد جیسی نعمت، اور اس کے شکر کے لیے کوئی دن خاص نہیں تھا کہ اس کی جس دن پیدا ہوا ہے ضرور صرف اسی دن سال میں کوئی شکر ادا کیا جاتا، اول تو اس دن بھی ہم نہیں ادا کرتے، لیکن صرف اس دن کریں تو بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ثابت نہیں۔ یہ تو وہ نعمت تھی کہ جب اس کا خیال آئے تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کے فتنہ ہونے سے پناہ مانگے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد فتنہ بن سکتی ہے، اور اس طرح باقی نعمت۔ تو جب انسان ان نعمتوں کا وہ حق ادا نہیں کرتا جو اللہ جل شانہ نے اس نعمت کو دینے کے بعد اس سے مطالبہ کیا ہے، پھر انسان اس نعمت سے پورے طور پر لطف اندوز نہیں ہو سکتا، وہ نعمت اس کے لیے راحت جان نہیں بنتی۔ اور یہ جو اولاد کی نعمت ہے یہ صرف دنیا میں راحت کا سبب نہیں ہے، یہ اولاد کی نعمت تو اصل میں آخرت کا سرمایہ ہے۔ دنیا سے جانے والا ہر شخص جس کو یہ خیال ہو کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ مسلمان کو تو ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے، اس کو ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ حدیث نے جن 3 صدقات جاریہ کا ذکر کیا ہے اس میں اولاد کا ذکر ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि मरने के बाद भी तुम्हें उसका फ़ायदा पहुंचता रहेगा। तो अगर औलाद नेक अमाल करने वाली कोई छोड़ के जा रहा है, अल्लाह को याद करने वाली, नमाजें पढ़ने वाली और तिलावत करने वाली और दुआएं करने वाली और लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाली, मखलूक के लिए फैज़ रसां औलाद अगर कोई दुनिया में छोड़ के जा रहा है, तो उसको ये इत्मीनान ज़रूर रहेगा कि उसके आमाल का खाता, उसके नामा आमाल की किताब अभी भी खुली हुई है। इन बच्चों के सारे नेक आमाल जमा होकर उसके नामा आमाल में दर्ज होते रहेंगे। और अगर वो अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया का बनाकर जा रहा है, जिसमें उसने उनकी किसी किस्म की दीनी तरबियत नहीं की, उनको अल्लाह रसूल की कोई बात नहीं सिखाई और समझाई, तो दुनिया से जाते हुए न सिर्फ ये कि ये खाता बंद करके जा रहा है, बल्कि तरबियत औलाद में कोताही पर सवालों जवाब के लिए तैयार होकर जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा कि इसके इस बिगाड़ में तुम्हारा कितना हिस्सा है, तुम्हारी कितनी कोताही है, तुम्हारी कितनी नालायकी है, वो उसके लिए उसकी आखिरत। ऐसे ही मैं कहता हूं, ये वतन की नेमत अल्लाह जल्ल शान ने हमें अता की, हर आन इस पर अल्लाह ताला का शुक्र इंसान अदा करे। हमने ये जो कल हमने मनाजिर देखे, परसों देखे जश्न आज़ादी के नाम पर, क्या ये शुक्र खुदाबंदी का तरीका ये होता है? किसी को अल्लाह ताला नेमत दे तो उस नेमत पर वो सर्बसजूद हो अल्लाह के हुजूर, और वो अल्लाह ताला के सामने उस पर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से उस हक को, उसका हक अदा करने की दुआएं मांगे, उसकी बजाय कि ये मनाजिर होते हैं जो हमने अपनी औलादों को सिखाएं, जो हमारी आंखों के सामने होते हैं, हम उसमें शरीक होते हैं, अपने खुद शरीक नहीं होते तो बच्चों को उसके लिए पैसे देते हैं। मैं तो नहीं निकला, हमारे साथी कहने लगे, मुझसे मिलने कोई आया तो कहने लगे मेरे कान बज रहे हैं, ऐसे हैं कि मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो मैंने कहा जी क्या हुआ? तो कहते वहाँ से निकला था, वहाँ जश्न आज़ादी मनाया जा रहा था, इतने बड़े बड़े बाजे लड़कों के हाथ में थे, और उन बाजों से वो गुजरती गाड़ियों के शीशे जिनके नीचे हों तो उनके शीशे पर बाजा रख के ज़ोर से फूंक मारते थे, उसमें गाड़ी में बैठे हुए बच्चे और बड़े और सारे उछल जाएं सीटों से ऊपर। और क्या है जी इस पर, इसलिए अगर कोई रुक जाए और उस पर नाराज़गी का कहते कोई नहीं, जश्न आज़ादी है, खैर आज मतलब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है तो इसमें सब कुछ हो सकता है। फिर पटाखे, फिर कपड़े के अंदर इसराफ। ये कौन सी नेमत का तरीका है कि आप एक ऐसा कपड़ा, एक साहब अच्छे खासे दीनदार, और मैं देख रहा था कि उन्होंने लिखा हुआ है कि जी हमारे लोगों ने 1 किलोमीटर लंबा परचम तैयार किया। परचम के 1 किलोमीटर लंबा करने से कौन सी नेमत का शुक्र अदा होता है, और इससे कौन सा इंसान के अंदर वो जज्बात पैदा होते हैं? 1 किलोमीटर कपड़ा, ये क्या इस उम्मत के सारे गरीबों के तन पर कपड़ा पड़ गया है कि अब परचमों पर इतना लगाया जाएगा? तो एक अलामत है, एक अलामत एक छोटी से छोटी चीज़ से पूरी हो सकती है, उसके लिए तो ये इसराफ, ये फजूल खर्ची और ये गलत तरीक़ों के साथ, इसको हमें अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को इन चीज़ों में समझाना चाहिए। बड़ों का और बुज़ुर्गों का ये काम है कि उनको सही तरीक़ा बताएं इसके बारे में। और एक तो ये बताएं कि इसका कोई दिन ख़ास करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। मुसलमान को हम साल के 12 महीने इस नेमत को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और दिन के 24 घंटे हम इससे लुत्फ़अंदोज़ इस आज़ादी से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हमें इसका फ़ायदा पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जिस नेमत का आप 24 घंटे फ़ायदा उठा रहे हो और साल के 12 महीने फ़ायदा उठा रहे हो, उसका हक सिर्फ साल में 1 दिन अदा किया जा सकता हो, और वो भी इन तरीक़ों के साथ। तो कोई तुक नहीं बनती इस बात। हमें तो हर वक्त अल्लाह जल्ल शानहू के सामने इस पे शुक्रगुजार रहना चाहिए और इस पे दुआएं करनी चाहिए, इस मुल्क की सलामती की, इसकी आफियत की, इसके अमन की, इसमें सही तरीके के साथ रहने की और इस नेमत की कदर करने की, कि कदर हमारे अंदर उसकी पैदा। और दूसरा जो नेमत मैंने इस तरह किया कि उस हक अदा, तो इसको तो हमने खून से और एक बहुत तकलीफ दह तरीके से, दुनिया में शायद ही कम कौमें ऐसी होगी जिन्होंने
اس طریقے سے آزادی حاصل کی جس طرح ہم نے حاصل کی. ہمارے سامنے تو اس کی صحیح تاریخ نہیں بیان کی جاتی. یہ صرف اتنی مختصر تاریخ نہیں ہے جو 1947 سے صرف 5-10 سال پرانی کوئی بات ہو. یہ تو 1857 سے بھی پہلے کی چیز. یہ 100-125 سال کی جد و جہد ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. علماء نے سب سے زیادہ قربانیاں دی. تحریک آزادی کی تاریخیں پڑھیں, ان کی اسارت پڑھیں, ان کی جیلیں پڑھیں, ان کی پھانسیاں پڑھیں. خود انگریزوں نے لکھا کہ دلی سے لے کر پشاور تک کم درخت ایسے رہ گئے تھے جہاں پر علماء کی لاشیں نہیں ٹانگی گئیں. تو یہ آزادی بڑی مشکل سے حاصل ہوئی. اتنی قربانیوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اب یہ حاصل کی گئی, یہ ملک خاص طور پر بنا تھا اس لیے کہ یہاں اللہ کا نظام ہوگا, یہ اللہ کے نام پر ہوگا. اور اس میں قرآن, قائد اعظم سے مشہور سوال تھا کہ جب پاکستان کا دستور نہیں بنا تھا, ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا. ایک جملے میں جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا. قرآن پر اس ملک کی بنیاد ہے, اس کی بنیاد پر اس کو لیا گیا ہے. ہم نے یہ وعدہ کیا تھا جو ہم سے اتنے عرصے میں 72 سالوں میں ہم سے ابھی تک وفا نہیں ہو سکا. یہ اس نعمت کے بعد اللہ جل شانہ کے سامنے ہمارے درجہ بدرجہ اوپر سے ہمارے حکمرانوں سے, جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور ہے, رہی ہے, جو ظاہراً حکمران ہیں, جو باطناً حکمران ہیں, جو سامنے کے حکمران ہیں یا جو پیچھے کے حکمران ہیں, جس کے ہاتھ میں بھی اس ملک کا نظام ہے. اور ان سے درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے ہم تک اس کی پوچھ ہوگی کہ اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا رہا, ہمارا حصہ کیا رہا, ہم نے اس کے لیے کیا کیا. یہ وہ فکر ہے جو اس موقع پر پیدا کرنے کی ضرورت. جس کو یہ فکر پیدا ہو جائے یا اس مسئولیت کا احساس پیدا ہو جائے, کیا وہ سڑکوں پہ دھمالے ڈالیں گے, اور کیا وہ یوں باجے بجائیں گے, اور کیا وہ ڈانس کریں گے, اور کیا وہ موسیقی کی رقص کریں گے, جن سے اتنی بڑی خیانت ہوئی ہے کہ 72 سال سے اللہ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا, ان شہداء سے کیے ہوئے وعدے نہیں پورے کیے جو ادھر آنے کے اس کو عرض اسلام سمجھ کر اس تک پہنچنے کے رستے میں شہید ہو گئے جو لاکھوں لوگ, اور جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور یہاں پر اس امید میں آئے کہ یہ عرض اسلام ہے, ان سے ہم نے وعدے پورے نہیں کیے. اور ہم آج ان دھما چوکڑیوں کے ذریعے سے خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ہماری تربیت کا نقص ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ہم نے اپنی نوجوان نسل, اپنے بچوں, یہ اس کا قصور اصل اس نسل کا ہے جس کی اولادیں یہ تماشا کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا نہیں, ان کو سمجھایا نہیں, ان کو اصل بات, بنیادی بات نہیں بتائی اور معاشرے کے حوالے کر دیا. اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.